BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت دیگر تمام تنظیموں کی فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ وزیر اعظم نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی قرار دیا۔ CIA کے سابق سربراہ نے اعتراف کیا کہ CIA تفتیش اور قید کے دوران اقبال جرم کے لیے لوگوں کو اذیتیں دیتی رہی۔ پام آئل کی بڑھتی ہوئی طلب سے بندروں کی ایک نسل کو خطرہ کیوں لاحق ہوا؟ پاکستانی سپریم کورٹ نے 21ویں آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد فوجی عدالتوں کی طرف سے مجرموں کو دی جانے والی سزاؤں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے خلاف بھی مقدمات کی سماعت کا اختیار مل گیا ہے۔ یہ اختیار 2 سال تک کے لیے دیا گیا ہے۔ فوجی عدالتیں صرف ان شہریوں کے خلاف مقدمات چلا سکیں گی جن کے نام وفاقی حکومت نے تجویز کیے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں مزید تیزی آئے گی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ فوجی عدالتوں کے اختیارات سے متعلق قانونی ابہام دور کرتا ہے۔ اب دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوائے جائیں گے۔ حکومت نے تقریباً 70 مقدمات ان عدالتوں میں بھجوائے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکمراں جماعت فوجی عدالتوں سے متعلق کسی قسم کی تنقید سننے کو تیار نہیں۔ عوام کا سارا سوچ ٹیرر کے خلاف جنگ پہ ہے اور ہم سب ایک ہیں اس کے اوپر۔ پوری دنیا کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ایسے حالات ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی، ہم نے کسی اور کو طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے معروضی حالات کو دیکھ کر اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور انسانی حقوق کی کہیں پہ بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ حکومتی رد عمل جو بھی ہو، سپریم کورٹ کی حالیہ تاریخ میں یہ پہلا فیصلہ ہے جس میں ججز کی رائے کافی زیادہ منقسم ہے۔ جسٹس جواد خواجہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ پارلیمان آئین میں ترمیم کے سلسلے میں مقتدر اعلیٰ نہیں ہے۔ تاہم کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے انسانی حقوق کسی حد تک نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے تاکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وہ تمام اقدامات کر لے جو کہ ان کے بغیر فوجی عدالتوں کے بغیر کام کر سکے۔ اس کے خاطر اگر فوجی عدالتیں قائم ہوں تو وہ برداشت کر لینا چاہیے۔ فوجی عدالتوں کی منصفانہ کارروائی کا دار و مدار اب حکومت پر ہے کہ وہ کون سے مقدمات سماعت کے لیے ان عدالتوں میں بھیجتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگرچہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی توقعات کے برعکس ہے، لیکن عدالت عظمیٰ کے ججز کی اکثریت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور سپریم کورٹ اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی موضوع پر میں نے آپ سے ذرا دیر پہلے اسلام آباد میں مقیم تجزیہ کار حارث خلیق سے بات کی اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ سپریم کورٹ سیاسی عدالت بھی ہوتی ہے اور جہاں سیاست تو پھر وہاں شخصیات بھی اثر انداز ہوتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہے، چونکہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم نہیں ہونی چاہیے اور یہ دستور کے خلاف ہے، مگر اس وقت 17 جو فاضل ججز ہیں انہوں نے 11/6 کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ شخصی ہے یا نہیں، مگر ہماری اعلیٰ ترین عدالت کے بیشتر منصفین کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام ناقص ہے۔ اس فیصلے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ تو اب چونکہ عدالت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ایک خصوصی فوجی عدالتیں قائم کیے بغیر دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا گہرا تبصرہ ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر۔ تو کیا یہ فیصلہ میرٹ سے زیادہ ضرورت اور سیاسی حالات کے پیش نظر نہیں کیا گیا؟
تجزیہ کرنا پڑے گا کہ دستور کی کون کون سی جو شقیں ہیں ان سے یہ متصادم ہے، مگر بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ متصادم ہے، مگر بالکل سیاسی حالات پاکستان کے جس نوعیت کے ہیں، جہاں تو بچوں کی کسٹڈی کا کیس ایک ایک دہائی اور دو دو دہائیوں پر محیط ہوتا ہے، تو وہاں یہ بالکل موجودہ حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو کیا اس فیصلے سے فوجی عدالتوں کو سیاسی جواز مل گیا ہے؟ دیکھیے، سیاسی جواز تو فوجی عدالتوں کو اسی وقت مل گیا تھا جب پاکستان کی پارلیمان کی جماعتوں نے، جس میں ٹریجری اور اپوزیشن دونوں جماعتیں شامل ہیں، یہ 21ویں ترمیم کی تھی اور فوجی عدالتیں قائم کی تھیں، تو سیاسی جواز تو تبھی مل گیا تھا۔ آج عدالتی جواز بھی مل گیا۔ تو حارث خلیق، ویسے تو وفاقی حکومت ہی مقدمات ان عدالتوں میں بھیجے گی، لیکن اصل میں کیا وہ فوجی رائے کے خلاف جا سکے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اینٹی ٹیررزم کورٹس تو پہلے سے موجود ہیں۔ مسئلہ اب صرف یہ ہوگا کہ یہ کس حد تک شفاف ہوتا ہے عمل، اور کس حد تک جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے پاس اس کا فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے یا نہیں، اور کس حد تک وہ اثر انداز ہو سکتی ہے یا تبدیل کر سکتی ہے ان فیصلوں کو جو کہ فوجی عدالتوں میں کیے جائیں۔ مگر اس سے پیشتر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا فوجی عدالتوں میں وہ تقاضے پورے کیے جائیں گے جو انصاف فراہم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ اہم سوال ہے۔ تو حارث خلیق، عدالت بھی فوجی، وکیل بھی فوجی، تو سارا کا سارا کیا شو فوج ہی چلائے گی؟ سول عدالت اور سول حکومت کیا کرے گی؟ کہاں گئی؟ سول حکومت نے جس طرح کے استغاثے پیش کیے ہیں پاکستان میں، جب انہوں نے دہشت گردی کے الزام میں یا دیگر جرائم کے الزام میں لوگوں کو گرفتار کیا، اور پھر وہاں بھی تو بہت زیادہ ایک سیاسی یا جو طبقہ امراء و اشرافیہ ہے وہ کیسے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتا ہے، تو پاکستان میں یہ چیز کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو پہلے ہی تسلیم کر لیا، جب پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کا جو سویلین جو عدالتی نظام ہے یا جو سویلین پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس وہ سکت اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد سے حارث خلیق بات کر رہے تھے۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر۔ بھارت کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں کل رات دیر گئے 2 ٹرینوں کے پٹری سے اتر جانے کے سبب کم سے کم 27 افراد مارے گئے ہیں۔ دونوں ٹرینیں ایک ہی جگہ چند منٹ کے فرق سے پٹری سے اتریں۔ دونوں حادثوں کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔ یہ حادثہ آدھی رات کے قریب ہاردہ میں پیش آیا، جو مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے۔ دونوں ایکسپریس ٹرینیں ایک چھوٹا سا پل پار کر رہی تھیں۔ کامائنی ایکسپریس ممبئی سے بنارس جا رہی تھی، جبکہ جنتا ایکسپریس پٹنہ سے ممبئی کے لیے گامزن تھی۔ دونوں ٹرینیں تقریباً بیک وقت پٹری سے اتریں۔ آس پاس رہنے والے لوگوں نے ڈبوں میں پھنسے ہوئے مسافروں کو باہر نکالنے میں مدد کی۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض مسافروں کے مطابق حادثے کے وقت کالی مچک دریا کا بہاؤ تیز تھا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسافر پانی میں بہہ گئے ہوں۔ حکام کے مطابق علاقے میں بھاری بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اچانک پانی کا تیز ریلا آیا اور اس سے پل کے نیچے کی مٹی بہہ گئی۔ ریلوے کے ایک ترجمان کے مطابق حادثے کے وقت پٹریاں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس لائن پر ٹریفک دوبارہ شروع کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ پٹریوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور وہاں اب بھی بارش ہو رہی ہے۔ انڈیا میں ریلوے کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، لیکن پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے اکثر حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ فرانس میں ماہرین نے جزیرہ ری یونین سے ملنے والے ایک طیارے کے ونگ کے اس ٹکڑے پر تحقیق شروع کر دی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملائیشیا کے گم شدہ طیارے MH370 کا ہو سکتا ہے۔ یہ ٹکڑا طیارے بوئنگ 777 کا ہے اور ملیشین ایئر لائنز کا گم شدہ طیارہ بھی اسی ساخت کا تھا۔ اس طیارے پر 239 افراد سوار تھے۔ زمبابوے میں تھیو برانکوس نامی اس شکاری کے مقدمے کو ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے جس نے بوڑھے ببرشے سیسل کو ہلاک کرنے کی قیادت کی تھی۔ سیسل کو جولائی کے مہینے میں ایک امریکی دندان ساز والٹر پامر نے شکاری مہم میں ہلاک کیا تھا، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی۔
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج آپ کی دلچسپی جن خبروں میں رہی ان میں کراچی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی کار پر فائرنگ کی خبر بہت پڑھی گئی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف کے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلے کے خیر مقدم کی خبر میں بھی آپ کی بڑی دلچسپی رہی. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا CIA کے سابق ڈائریکٹر کا اعتراف کہ CIA لوگوں کو ٹارچر کرتی رہی. پام آئل کی بڑھتی ہوئی مانگ سے بندروں کی ایک نسل کو معدوم ہونے کا خطرہ کیوں ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزی کرونگارڈ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 9/11 کے بعد صدر جارج بش کی قیادت میں تشکیل دیے جانے والے حراست اور تفتیش کے پروگرام کے تحت CIA نے لوگوں کو ٹارچر کیا. یہ پہلی بار ہے کہ پروگرام سے منسلک کسی شخص نے اس بات کا اعتراف کیا ہو. تاہم CIA کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ اس کے تفتیش کے طریقہ کار کو ٹارچر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے قانونی طور پر منظور کیا گیا تھا. ہلری اینڈرسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام. یہ ہے محمد شوریا. CIA نے سن 2003 میں انہیں پاکستان سے پکڑا اور افغانستان کے خفیہ جیل لے گئے. انہوں نے ہمارے لیے جیل کی ایک تصویر بنائی. انہیں سیل 1 میں قید رکھا گیا. اس کے پاس ہی سیل 9 تھا جہاں قیدیوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا. اس میں 2 باکس تھے. محمد کو چھوٹے والے میں ڈالا گیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ باکس کتنا چھوٹا اور تنگ تھا ایک انسان کے لیے. اس کی دونوں طرف سوراخ تھے جن میں سے وہ لاٹھی استعمال کرتے تھے. محمد کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں واٹر بورڈ کیا گیا، ایک ایسا عمل جس کے تحت آپ ڈوبنے والی کیفیت ایک کنٹرول شدہ طریقے سے محسوس کرتے ہیں. ہم نے CIA سے اس کے بارے میں جب پوچھا تو کوئی جواب نہیں ملا. جارج بش کی صدارت میں CIA نے دنیا بھر میں قائم کم از کم 11 خفیہ جیلوں میں انہینس انٹروگیشن کے طریقے استعمال کیے تھے. اس وقت جاری ہونے والے متنازع قانونی میموز میں وائٹ ہاؤس کے وکلاء نے اس تکنیک کو منظور کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ٹارچر نہیں ہے. ہم نے CIA کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزی کرونگارڈ سے پوچھا کہ وہ واٹر بورڈنگ اور تکلیف دہ پوزیشن میں رکھنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ان تکنیکوں کا مقصد تھا کہ قیدی کو جتنی مشکل دی جا سکتی ہے دی جائے. اس لیے زیادہ باریکی میں جائے بغیر میں کہوں گا کہ یہ ٹارچر ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں. ہمیں حکام کی جانب سے اجازت تھی لوگوں کو ٹارچر کرنے کی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. CIA کا کہنا ہے کہ وہ تفتیشی پروگرام سے دہشت گردی کی کئی اسکیموں کو روکنے میں کامیاب رہی ہے. تاہم امریکی سینٹ کمیٹی کی ایک رپورٹ اس کو چیلنج کرتی ہے. بزی کرونگارڈ نے BBC کو یہ بھی بتایا کہ ٹارچر سیشنوں سے سامنے آنے والی معلومات برطانوی حکام کو بھی دی گئی تھی. برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت ٹارچر کو نظر انداز نہیں کرتی اور نہ ہی کسی اور سے کہتی ہے کہ وہ برطانیہ کی جانب سے ٹارچر میں حصہ لے. CIA کا اعتراف. اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu. اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کر رکھی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے. کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا. شیر جنگل کا بادشاہ ہے جسے چھائے پھاڑ کھائے، لیکن کھا جانے کا انحصار اس کی بھوک اور موٹ پر ہے. جزیرہ بورنیو کی مثال لیجئے. وہاں کے گھنے جنگلات میں شیر اور دیگر جنگلی جانور مل جل کر رہتے ہیں، بڑا بھائی چارہ ہے. لیکن اورانگوٹان نامی بندر ایک خاص حیوان سے گھبرایا پھرتا ہے کہ کہیں مارا نہ جاؤں. ظاہر آپ سوچیں گے اوہو شیر ہے یہ. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جس حیوان سے پریشان ہے وہ ہے انسان. پام آئل کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ جنگلات میں ان اورانگوٹان کے مسکن تباہ کر رہی ہے. تو یہ گتھی ہے کیا؟ اسی کو سلجھا رہے ہیں غضنفر حیدر. بورنیو کے یہ گھنے جنگلات بہت سے جانوروں کا گھر ہیں اور یہاں کے سب سے مقبول رہائشی یہ ہیں اورانگوٹن. لیکن ان جانوروں کا مستقبل اب خطرے میں ہے. پہلے انہیں درختوں کے کٹنے سے خطرہ تھا، لیکن اب جس جگہ یہ اورانگوٹن کھاتے اور رہتے تھے وہاں پام ٹری لگائے جا رہے ہیں. یہ درخت
الو سیگاما نامی جنگل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سیگاما کا شمار ان کچھ نایاب جنگلات میں ہوتا ہے جنہیں اورانگوٹان کی رہائش کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ پام ٹری کے لگائے جانے سے یہاں بہت سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان جانوروں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا موقف ہے کہ اگر پام آئل کا استعمال اتنا ہی کیا جائے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے تو اورانگوٹن کو بچایا جا سکتا ہے۔ پام آئل سستا ہے اور تقریباً ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ ان میں ڈبل روٹی، بسکٹ، صابن، لپسٹک اور یہاں تک کہ کتے کے کھانے بھی شامل ہیں۔ پام آئل کی ضرورت کے مطابق استعمال کو حقیقت بنانے کے لیے اس شعبے میں کام کرنے والوں کو بہت سخت قوانین کا سامنا ہوتا ہے۔ ان خاردار شاخوں سے نکلا ہوا تیل یا پام آئل جنگل کی زمین پر نہیں گرنا چاہیے، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پام آئل کی ضرورت کے مطابق استعمال کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ پام ٹری کے مستقل استعمال سے بارانی جنگلات تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سے موسم اور ماحولیات پر بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ پام آئل کی عالمی مانگ میں آنے والے اشرے میں 50% سے زائد اضافہ متوقع ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی شجرکاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ فی الحال الو سیگاما جیسی جگہیں تو محفوظ ہیں، لیکن ان اورانگوٹن کا مستقبل بالکل محفوظ نہیں۔ کل 6 اگست ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے 70 سال پہلے آج ہی کے دن امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا، جس سے 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ ایٹم بم گرنے کا منظر کیسا ہوتا ہے دیکھیے گا۔ کل ایک تصوراتی فلم میں جاپانی خاتون بنہا شوزومے کی مدد سے، جو اس دن 14 سال کی تھیں اور ہیروشیما میں ہی موجود تھیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ، جس میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کو ٹرائل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بدھ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ کل کا پروگرام جاوید سومرو پیش کریں گے۔